عدم نظافت اور طہارت میں تشبہ مع الکفار لازم آتا ہے، یعنی پاک صاف نہ رہنا یہ کفار کی مشابہت، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام ایک پاکیزہ اور پوتر مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو جہاں ظاہری اور باطنی پاکی اور طہارت کا حکم دیا ہے، وہیں اس بات کا بھی حکم فرمایا ہے کہ جن جگہوں پر ان کی سکونت اور رہائش ہے وہ بھی صاف ستھری رکھے، کیونکہ گھروں اور کمروں میں کوڑا کرکٹ جمع کرنا یا صفائی کا خیال نہ رکھنا، کیڑے مکوڑے یا کھٹملوں اور مچھروں وغیرہ کی آمد اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور بیماریوں کے پھیلنے کا یہ ذریعہ اور سبب بھی بنتا ہے۔ نیز یہ عدم نظافت اور طہارت میں جو ہے یہودیوں اور غیر قوم سے جو ہے مشابہت کرنا ہے، جو ناجائز اور ممنوع ہے۔ اس لیے خود بھی صاف ستھرا انسان کو رہنا چاہیے، اور اپنے ماحول کو بھی اور اپنے ارد گرد جگہوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ نظافت جو ہے انسان کا فطری عمل ہے، اور اسلام نے اس کی خوب اہتمام کا بھی حکم دیا ہے، لیکن مسلمان اس سے جو ہے بہت دور ہو گئے ہیں، اور پاک صفائی صرف اپنے جسم تک کی حد تک رکھتے ہیں، لیکن اپنے علاقے اور اپنے گھروں کی جو ہے بطور خاص صاف صفائی نہیں رکھتے، اس لیے جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر پارہ نمبر 29۔ دوسری جگہ ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 ہے، اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 222 ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، تفسیر مظہری میں ہے، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے قلت والظاہر عندی انہ امر بتطہیر الثیاب فالواجب بالمنطوق و عبارت النص، اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیا ہے کیا نام ہے تفسیر مظہری کے اندر، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 89 اور 90 پر۔ جامع ترمذی میں ہے ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافہ کریم یحب الکرم، اس طریقے کے الفاظ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اور مزید جو ہے جامع ترمذی میں دوسری جگہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 537 پر کتاب الادب باب ما جاء فی النظافہ حدیث نمبر 2799۔ صحیح مسلم ہے عن مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔ کتاب الطہارہ باب فضل الوضوء جمع الجوامع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 132، حدیث نمبر 14004 ہے۔ حرف الطاء معجم الاوسط للطبرانی میں ہے قول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306، حدیث نمبر 4668۔ سنن نبی داؤد میں من تشبہ بقوم فهو منہ، سنن ابو داؤد صفحہ نمبر 559، کتاب اللباس باب لباس الشہرہ کے تحت۔ مقاصد الشرعیہ میں ہے ان الوسیلہ او الذریعہ تکون محرما اذا کان المقصد محرما کے تحت جو اس کو نقل کیا صفحہ نمبر 46۔ اعلام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175۔ المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد صفحہ 169۔ مسائل الشتہ عنوان ہے عدم نظافت و طہارت میں تشبہ مع الکفار لازم آتا ہے، مسئلہ نمبر 177 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔